بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 11ویں ٹھیک ہے، اسلامیات لازمی، لیکچر نمبر 1۔ یہ بیٹا آپ لوگ کی اسلامیات لازمی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، جو ہم 11ویں جماعت میں پڑھیں گے۔ یہ ہے عنوانات۔ فہرست میں دیکھیں، باب اول میں جو ہے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اسلام کا تعارف، پھر ہے بنیادی عقائد، توحید، وجود باری تعالیٰ، توحید ذات و صفات، شرک، ذات فی شرک، صفات فی شرک، صفت کے تقاضوں میں شرک، انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات، خودداری، انکسار، وسعت نظر، استقامت اور بہادری، ٹھیک ہے، اطمینان قلب، پرہیزگاری، توکل علی اللہ، رسالات، وحی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت، انبیاء کی خصوصیات، بشریت، امین، تبلیغ احکام الہی، معصومیت، واجب اطاعت، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی خصوصیت، عمومیت، پہلی شریعتوں کا نسخ، کاملیت، حفاظت کتاب، سنت نبوی کی حفاظت، جامعیت، ہمہ گیری، ختم نبوت، ناموس رسالت، ملائکہ پر ایمان، آسمانی کتابیں، آخری آسمانی کتاب، محفوظ ہونا، قرآن کو زندہ زبان، ٹھیک ہے، علمگیر کتاب، جامع کتاب، عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب، قرآن کریم کا اعجاز، آخرت مفہوم، منکرین آخرت کے شبہات اور ان کا قرآنی جواب، اسلام میں عقیدہ اور آخرت کی اہمیت، نیکی سے رغبت، بدی سے نفرت، بہادری اور سرفروشی، صبر و تحمل، مال خرچ کرنے کا جذبہ، احساسی ذمہ داری۔ تو یہ سارے جو ہے یہ آپ لوگوں نے پہلے باب میں پڑھنے ہوں گے، ٹھیک ہے، پہلا باب جو ہوگا وہ ان تمام مضامین پر موجود ہوگا۔ اب دوسرے باب میں آپ لوگ پڑھو گے اسلامی تشخص، ارکان اسلام، کلمہ شہادت، انسانی عظمت کا ضامن، نماز کی تاکید، نماز کے فوائد، بیروح نمازیں، روزہ، ضبط و نفس، روزوں کا ثواب، روزے کے اجتماعی فوائد، رمضان المبارک اور قرآن الحکیم، رمضان اور پاکستان، بے اثر روزے، زکوٰۃ، معاشی فائدے، معاشرتی فوائد، زکوٰۃ کے مصارف، مسائل زکوٰۃ، ادائیگی زکوٰۃ کے چند اصول، حج، جامعیت، زائرین خانہ کعبہ کی کیفیات، فوائد، حج مقبول، جہاد کا مفہوم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باقی عنوانات جو ہے وہ بھی آپ لوگوں نے باب دوم اور باب سوم میں آپ لوگ پڑھو گے، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، امت پر شفقت و رحمت، کافروں پر رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، بچوں کے لیے رحمت، یتیموں اور غلاموں کے لیے رحمت، اخوت، مساوات، صبر و استقلال اور درگزر، اور اسی طرح دیگر اور عنوانات جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس کتاب میں پڑھنے ہوں گے۔ اس کتاب میں کل 4 ابواب ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک کی الگ الگ تفصیل جو ہے وہ آگے انشاءاللہ آپ لوگ پڑھو گے۔ اب آگے سب سے پہلے جو ہم نے پڑھا ہے وہ پڑھنا ہے اسلام کا تعارف۔ اسلام کے لفظی معنی کیا ہے؟ اسلام کے لفظی معنی حکم دینا یا ماننا، ٹھیک ہے، کسی کے سامنے گردن جھکا دینا، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو اسی کے حوالے کرنا۔ شریعت میں انبیاء کرام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننا اور اس کے سامنے گردن جھکانا اور اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو ان کے سپرد کرنا اسلام کہلاتا ہے، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک خاص نظم و ضبط کا پابند کیا ہے۔ دیکھیں، زمین ایک مقررہ وقت میں سورج کے گرد اپنا چکر پورا کرتی ہے، اسی طرح دن اور رات ایک خاص پابندی کے ساتھ ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔ سورج اور چاند مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، موسم مقررہ انداز میں بدلتے رہتے ہیں، اور کائنات کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی، کیونکہ احکام الہی کی پابندی ان کی فطرت میں شامل ہوتی ہے۔
اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات سے ممتاز پیدا کیا ہے. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو انسان جو ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ خلیفہ ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اسے عقل و فکر کی نعمت دے کر ایک محدود دائرے میں اختیار بھی دے دیا. ٹھیک ہے. اگرچہ اسے اپنی موت اور زندگی پر کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن اپنی زندگی میں مختصر وقفے میں وہ جو کرتا ہے اپنے ارادے میں کیا کرتا ہے؟ اختیار رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسلام چاہتا ہے کہ انسان اپنے فکر و عمل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کرے. قرآن کریم میں آتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر دیا. اب دین اسلام ایمان اور عمل صالح کا ہی مجموعہ ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت اور آخرت وغیرہ کا زبان سے اقرار اور دل پر ایمان رکھنا ہی ایمان کہلاتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ صرف زبان سے اقرار کرے، دل میں اس کو نہ مانے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. یا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو عملاً تو کرتے ہیں لیکن دل میں ان کے کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. صرف ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، تو ان کا یہ عمل بھی ناقابل قبول ہے اور وہ ایمان میں داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اسلام کی ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے کو عمل صالح کہتے ہیں. عمل صالح کا مطلب ہے نیک اعمال. اب اس کی 3 قسمیں ہیں: عبادات، معاملات اور اخلاق. سب سے پہلے جو ہے وہ ہے عبادات. عبادت اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی عاجزی اور محتاجی کے اظہار کا نام ہے، کہ انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی بڑائی بیان کرے. تو یہ عبادت کا کیا ہے؟ مفہوم ہے. اصطلاح میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جیسے احکام کو پورا کرنا عبادت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. معاملات، ان کا تعلق معاشرتی حقوق و فرائض سے ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح معاملات رکھنے ہیں. ٹھیک ہے نا. آگے ہے اخلاق. انسانی سیرت کی وہ خوبیاں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور انسان کی شخصیت نکھارتی ہیں. اب دیکھیں اخلاق کے بارے میں قرآن کریم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو تھے وہ بہت ہی زیادہ بلند تھے، اور اخلاق ہی والا شخص جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب عمل کی یہ تقسیم صرف سمجھنے کے لیے ہے، ورنہ دین کے حصوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا اور نہ ہی اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں. آدمی ایمان تو لائے لیکن احکام الہی پر عمل نہ کرے، یا نیک کام کرے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، ایسا عمل اور ایمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. جو نیک کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے اس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا. اب دیکھیں اگر کوئی انسان کوئی نیک عمل کرے تو سب سے پہلے اس میں نیت کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے کہ اس میں نیت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. اگر اس میں نیت جو ہے وہ ریاکاری ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی اور مقصد ہو، تو ایسا نیک کام بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور اچھا، اگر اللہ تعالیٰ اس سے پھر کیا ہوتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں، اور اس سے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل نہیں ہوتی. اس کے برعکس اگر کوئی شخص صرف عبادت میں مصروف رہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے معاملات احکام الہی کے مطابق نہ ہو، تو ہم اس کو باعمل نہیں کہہ سکتے. اب دیکھیں عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کا کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، کیونکہ معاملات بھی جو ہے وہ ایک زندگی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کا حکم جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے کیا ہے؟ ثابت ہے. نہ کوئی بد اخلاق آدمی اچھا مسلمان کہلا سکتا ہے.
ٹھیک ہے. بد اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین وہ ہے کہ جس کے اخلاق برے ہو. ٹھیک ہے. اور اس لوگ اس کے برے اخلاق کی وجہ سے اس سے ملنا کیا کرے, چھوڑ دے. تو اسلام جو ہے ایک مکمل نظام حیات ہے. زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قول اور عمل سے اللہ تعالیٰ کے احکام ہم تک پہنچائے نہ ہو. ٹھیک ہے. ان احکام کو ہر پہلو سے ماننا ہر ایک مسلمان کے لیے کیا ہے, لازم اور ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے یہ اتنا ہی آپ لوگ کا کافی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ابتدا تھی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ آگے جو ہے باب اول سے ہم کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے بیٹا. والسلام. شکریہ.